بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رافع ابن عمیرہ طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق کے مقابلے کے لیے رومی بہادروں کے اندر سے علل ترتیب یکے بعد دیگرے 5 سوار نکلے۔ آپ نے محض ایک حملے کے اندر 5 کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ رومیوں کے جس وقت 5 سوار کام آ گئے تو پھر ان کے مقابلے کے لیے نکلنا موقوف ہوئے۔ آپ نے رومیوں کے قلب لشکر پر حملہ کرنا چاہا، مگر جبلہ بن اہم تیش کھاتا ہوا آگے بڑھا اور آپ کے قریب آ کر کہنے لگا، لونڈے تو بہت زیادہ حد سے بڑھ گیا ہے، لڑائی کے حدود سے تجاوز کرتا چلا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، بغاوت اور بے وفائی ہماری عادتوں میں داخل نہیں ہے۔ جبلہ بن اہم نے کہا، کیوں نہیں، حالانکہ تو نے ہماری لاشوں سے میدان کو پاٹ دیا۔ میں اس واسطے سے نہیں آیا کہ تیرے ساتھیوں کو تیری اعانت اور مدد سے باز رکھوں، کیونکہ ہمارا کوئی ہمراہی جب تیرے لیے نکلتا ہے تو تیرے ساتھیوں میں کوئی نہ کوئی تیری مدد کو پہنچ جاتا ہے، اور یہ شریف اور منصف مزاج لوگوں کی عادت مقابلے سے بہت زیادہ بعید ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر ہنسے اور فرمایا، ابن اہم کیا مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے؟ حالانکہ میں حضرت نبی کریم کے چچا کے بیٹے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا تعلیم یافتہ اور میں ان کا شاگرد ہوں۔ میں بہت سی لڑائیوں اور اکثر میدان کارساز میں ان کے ہمراہ رہا ہوں۔ جبلہ نے کہا، میں دھوکہ نہیں دینا چاہتا بلکہ حق بات کہہ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اگر تو سچا ہے تو خود اور تیرے ساتھ تیرا کوئی اور ساتھی دونوں اکٹھے میرا مقابلے کو نکلو اور دونوں ایک ساتھ مجھ پر حملہ کرو۔ میں انشاءاللہ العزیز نہایت دلیری سے دونوں کا مقابلہ کروں گا۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب جبلہ بن اہم نے دیکھا کہ یہ کسی طرح میرے مکر و فریب میں آنے والے نہیں ہیں تو ان کی جرأت، نیزہ بازی، پھرتی چلاکی اور پھر اس پر ان کی کم سنی سے بہت زیادہ متعجب ہوا اور بلند آواز سے کہنے لگا، لڑکے ہو سکتا ہے کہ تو ہماری طرف عقیدت کا ہاتھ بڑھائے اور میں تجھے محمودیہ کے پانی کے اندر گھوتا دوں اور تو وہاں سے ابھی طرح گناہوں سے پاک ہو کر نکلے جس طرح بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے۔ پھر تو سلیب اور انجیل کے گروہ میں داخل ہو کر دین مسیح علیہ السلام میں شامل ہو جائے، بادشاہ کا مقرب بنے اور اس کے انعام و اکرام سے مالا مال ہو جائے۔ میں اپنی لڑکی کی تجھ سے شادی کر دوں، پھر تو میرے لڑکے کی مانند ہو جائے، اپنی وراثت تجھے تقسیم کر دوں اور بہت زیادہ انعام و اکرام تیرے ساتھ کرتا رہوں۔ میں وہ شخص ہوں کہ میری مدح اور تعریف میں تمہارے نبی کے شاعر نے یہ اشعار کہے ہیں۔ ترجمہ اشعار کہ جفتہ کا لڑکا ان بزرگوں کی یادگار ہے جنہوں نے اپنے آباؤں سے کبھی ملامت نہیں کھائی، بہت انعام و اکرام دیتا ہے اور کبھی بھی برے لوگوں کی طرح زبان پر نہیں لاتا۔ میں نے جو تجھ سے کہا ہے اس پر بہت جلدی کار بند ہو جانا کہ ہلاکی سے بچ کر نجات کی طرف آ جائے اور دوامی عیش و آرام میں بسر ہونے لگے۔ جس وقت آپ نے یہ تمام تقریریں کی تو فرمایا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ کم بخت مردود کے بچے مجھے ہدایت سے ضلالت کی طرف، ایمان سے کفر و جہالت کی طرف کھینچتا ہے۔ میں ان لوگوں میں ہوں جن کی رگ و ریشہ میں اسلام اور قلب میں ایمان گھر کر چکا ہے، جو رشد و ہدایت، گمراہی و ضلالت میں تمیز کرتے ہیں اور ان دونوں کے فرق کو بخوبی جانتے اور پہچانتے ہیں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی برحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کر چکا ہوں۔ جو شخص اللہ جل جلالہ کے ساتھ کفر کرتا ہے میں اس کا پورا دشمن ہوں۔ لے اب لڑائی کے لیے ہوشیار ہو جا اور ان مکر و فریب کی تہوں کو علیحدہ رکھ
تاکہ میں تیرے ایک ایسا جچا تلا ہاتھ رسید کروں تاکہ تیری موت تجھے یاد کرتی ہوئی تیرے پاس بہت جلدی چلی آئے اور میں تجھے خاک و خون میں ملا دوں، اور پھر اہل عرب تجھے جیسے کافر اور سلیب کے بندے کو اپنی طرف منسوب کرنے میں تکلیف نہ اٹھائیں۔ جبلہ آپ کی یہ بات سن کر جل بھن گیا اور حملے کے ارادہ سے نیزہ سنبھال کر ان کی طرف جھپٹا اور چاہا ہی تھا کہ وار کرے، مگر آپ نے داؤں کاٹ کے وار خالی کر دیا اور نہایت زور سے شور کے ساتھ خود بھی حملہ آور ہو گئے۔ دونوں حریفوں میں نیزہ بازی ہونے لگی اور فن حرب کے جوہر ان کے قدموں پر لوٹنے لگے۔ نیزہ کی یہ لڑائی دیر تک ہوتی رہی، حتیٰ کہ حضرت عبد الرحمن کے بازو نیزہ کے کرتب دکھاتے دکھاتے اس کے اٹھانے سے سست پڑ گئے۔ آپ نے اسے ہاتھ سے پھینک دیا اور تلوار سونت کر مقابلہ میں ڈٹ گئے۔ دونوں حریفوں میں پھر ایک گمسان کارن پڑا۔ آخر آپ نے نہایت پھرتی کے ساتھ بڑھ کے اس کے نیزہ پر اس زور سے تلوار ماری کہ نیزہ کٹ کے دور جا کے پڑا۔ جبلہ نے باقی ماندہ نیزہ ہاتھ سے پھینک کر اپنی تلوار کو میان سے کھینچا، جو قوم عاد باقی ماندہ یادگار قوم کندہ کی تلواروں میں سے ایک تھی، جو ایک چمکتی ہوئی بجلی تھی اور جس پر پڑتی تھی اسے کاٹ کر ہی چھوڑتی تھی۔ اس تلوار کو لے کر اس نے اپنی پوری قوت کے ساتھ آپ پر حملہ کیا۔ حضرت رافع بن عمیرہ طائی کہتے ہیں کہ واللہ ہم جبلہ کے ساتھ لڑائی میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کا استقبال اور اس سفر سنی میں ان کا اس کے ساتھ داؤ بیچ، خصوصاً جبکہ وہ بغیر کسی معین و مددگار کے پہلے 5 شخصوں سے لڑ چکے تھے، دیکھ دیکھ کر بہت زیادہ تعجب کر رہے تھے۔ لڑائی نازک صورت اختیار کرتی جلی جا رہی تھی۔ آخر ایک دفعہ دونوں بہادروں کی تلواریں ایک ساتھ انہیں اور نہایت ضرب کے ساتھ دونوں جام بازوں پر پڑی، مگر عبد الرحمن نے کسی قدر سبقت لی۔ آپ کی تلوار کو اس نے ڈھال پر لیا، مگر یہ ڈھال کو کاٹتی ہوئی خود تک پہنچ گئی، اور چونکہ یہ دہار پر رکھی ہوئی تھی اس لیے دوہری ہو گئی۔ جبلہ کے اس سے پورا زخم آ گیا جس سے خون بہنے لگا۔ ادھر جبلہ کی تلوار آپ کے اوپر پڑی جو زیرہ کو کاٹتی ہوئی آپ کے شانے کو زخمی کر گئی۔ آپ نے اگرچہ تلوار کی ضرب کو محسوس کر لیا، لیکن اس قرینے اور طریقہ سے کھڑے رہے کہ گویا آپ کو کسی قسم کا صدمہ نہیں پہنچا۔ پھر فوراً ہی گھوڑے کو پیچھے پھیر کر اس کی باگیں چھوڑ دیں، حتیٰ کہ آپ حضرت خالد بن ولید اور اپنے تمام ساتھیوں کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے آپ سے دریافت کیا کہ کیا کوئی ضرب پہنچ گئی ہے؟ آپ نے کہا ہاں پہنچ گئی ہے، اور کھول کر دکھلائی۔ مسلمانوں نے انہیں گھوڑے سے اتارا اور زخم کو مضبوط کر کے باندھ دیا۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، صدیق کے بیٹے، مجھے معلوم ہے کہ جبلہ نے تمہیں تلوار کی ضرب کے ساتھ مجروح کر دیا ہے۔ میں نے تمہارے باپ کی بیعت کی اور ان کے صدق کی قسم، جس طرح اس نے تمہیں زخمی کر کے ہمارے دلوں کو صدمہ پہنچایا ہے، اسی طرح میں بھی اس کو اس کے بدلے میں رنج پہنچا کر رہوں گا۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنے غلام حمام کو زور سے آواز دی کہ اس بددین کو میرے پاس لاؤ۔ حمام والی کنسرین کو آپ کے پاس لایا۔ آپ نے فوراً تلوار سے اس کی گردن اڑا دی۔ رومیوں نے جب اپنے سردار کا سر اس طرح کٹا ہوا دیکھا تو انہیں بے حد قلق ہوا۔ جبلہ بن اہم غصہ میں پڑ گیا اور مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، تم نے بد عہدی اور بے وفائی کی، اس لیے قتل کے مستجب ہو گئے۔ یہ کہہ کر اس نے نصرانی عربوں اور رومیوں کو لڑائی پر برانگتا کیا اور کہنے لگا
کہ ان میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑو۔ رومی سب سے آگے ہوئے، سلیب کو سامنے کیا اور حملے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے یہ دیکھ کر ہمام کو آواز دی اور فرمایا، ہمام، تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کی حفاظت کرنا، اور جو شخص ان پر حملہ کرے اس کے حملے کو روکتے رہنا۔ اس کے بعد آپ اپنے ساتھیوں کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا، تم میں سے کوئی شخص تنہا نکل کر حملہ آور نہ ہو، بلکہ تمام آدمی میرے گرد جمع رہو۔ میں کسی قسم کی جلدی نہیں کرتا۔ مدد و نصرت باری تعالیٰ جل و مجدہ کی طرف سے ہے۔ آپ کے فرمان کے بموجب تمام صحابہ آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ ان میں سے ہر شخص زندگی سے مایوس اور ناامید ہو چکا تھا۔ رومیوں اور نصرانی عربوں نے مل کر مسلمانوں پر حملہ کیا۔ مسلمانوں نے بھی نہایت ثابت قدمی سے مقابلہ میں ڈٹ گئے اور نہایت زور و شور کے ساتھ لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت ربیعہ بن عامر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، جس وقت رومیوں کا ریلا ہماری طرف آتا تھا اور ان کی سواروں کی کثرت سے ہم پر ازدحام ہو جاتا تھا، تو حضرت خالد بن ولید خود بے نفیس اپنی تلوار کے زور سے اسے متفرق کر کے رکھ دیتے۔ اسی طرح ہمارے اور ان کے درمیان معرکہ ہوتا رہا۔ ہمیں کوئی راستہ جان بچانے کا نظر نہیں آتا تھا، حتیٰ کہ ہمیں پیاس معلوم ہونے لگی اور گرمی اور پسینے کی شدت سے دم نکلنے لگا۔ حضرت رافع بن عمیرہ الطائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے جس وقت اس طرح عرصہ حیات تنگ دیکھا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ابو سلیمان، معلوم ہوتا ہے کہ قضا سر پر منڈلا رہی ہے۔ آپ نے کہا، واللہ یا ابن عمرہ طائی، تم بالکل سچ کہتے ہو، کیونکہ میں آج اپنے کلاہ مبارک کو، جس سے آڑے وقت میں بڑی برکت ہوا کرتی تھی، بھول آیا ہوں۔ ممکن ہے کہ اس امت کی قضا نے ہی اس کو فراموش کرایا ہو۔ واقعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ لڑائی نے نازک صورت اختیار کی، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے لگا، زندگی سے موت قریب دکھائی دینے لگی، جام شہادت پینے کا وقت نزدیک آ گیا۔ لڑائی کے شعلے بھڑک کر اٹھنے لگے تو تلواریں چمک چمک کر سروں پر پڑنے لگیں، سپاہی کٹ کٹ کر گرنے لگے، مشرکین کی نعشوں سے زمین پٹ گئی۔ خدا کے چند نام لیوا کافروں کے نرغے میں اس طرح تھے جیسے ان کے ہاتھ میں قیدی تسلیس کے بندے سخت جان توڑ کوشش کر رہے تھے۔ شمشیر میں بڑھ بڑھ کر اپنا کام کر رہی تھی کہ اچانک ایک منادی نے ندا دی اور ایک ہاتف نے پکار کر کہا، بے ڈر ذلیل ہو گیا اور خوف کرنے والا مدد پا گیا۔ اسے حاملان قرآن تمہارا مقصد رحمان کی طرف سے تمہارے پاس آ گیا اور سلیب کے بندوں کے مقابلے میں تمہاری نصرت و اعانت کی گئی۔ اس وقت دل کے بلیوں اچھل رہے تھے، کلیجے منہ کو آ رہے تھے، تیغ برآن چاروں طرف اپنا کام کر رہی تھی۔ ہر شخص اپنے مقابلے میں استقلال دکھلا رہا تھا۔ مسلمان ہر طرف سے گھرے ہوئے تھے اور اگرچہ ان پر پیاس کی شدت تھی، مگر ہر ایک نے اپنے حریف کو کتے کے ٹھیکرے میں پانی پلا رکھا تھا۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر اس ویڈیو میں دانستہ یا دیدہ دانستہ الفاظ کی درستگی ہم نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ محترم ساتھیو، ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔